بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب اعتکاف تو کیا ہے نا، لیکن اب اعتکاف کیسے کریں؟ دیکھو، اعتکاف کے لیے دو تین باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عورت تو گھر میں اعتکاف کرے گی، ہے نا، تو گھر میں کسی ایک کمرے کے کنارے بیٹھ جائے اندر کمرے میں کہ کہیں کسی کا سامنا نہ ہو، اور اگر ایسا ہے لوگوں کا آنا جانا ہے تو ایک پردہ باندھ لیا، ہے نا، اور پھر اپنا وہیں عبادت میں مشغول ہے نا۔ اعتکاف میں انسان فضول باتیں نہ کرے، موبائل وغیرہ سے دور رہے۔ اگر تعلیم وغیرہ کا درس تدریس کا معاملہ ہے تو بس اتنی دیر موبائل لیا اور پھر موبائل سائڈ میں کر دیا، سمجھ رہے؟ اعتکاف کے درمیان میں اگر ہمیں تعلیم لینی ہے یا سننی ہے تو ہم نے اتنی دیر موبائل لیا اور سائڈ میں کر دیا۔ اعتکاف کی جگہ پر جہاں ہم بیٹھے ہیں وہیں پہ ہی ہمیں رہنا ہے، وہاں پر سے ہم اٹھ نہیں سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی نے دروازہ ہمارے دروازے کو نوک کیا، اب ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اب وہاں سے باہر نکلیں گے دروازہ کھولنے کے لیے تو ہمارا اعتکاف ٹوٹ ہی جائے گا۔ جیسے گھر میں جو ہے وہ واش روم میں نہا رہا ہے اور دروازہ کوئی ٹھوک ہی رہا ہے بار بار، تو اب ہم سوچ رہے ہیں میں ہی جا کے کھول دوں اٹھ کے، نہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اعتکاف میں جو ہے نا روزہ شرط ہے، اعتکاف میں روزہ شرط ہے، پاکی ضروری ہے، ناپاکی کے ساتھ اعتکاف نہیں کر سکتا بندہ، سمجھ رہے؟ تو پاکی کے ساتھ، روزے کے ساتھ ایک دن کا، اگر 24 گھنٹے کا اعتکاف کر رہا ہے تو، سمجھ رہے؟ اب اعتکاف کرنے والا جو ہے، اب جیسے مثال کے طور پہ اسے واش روم آئی ہے، وضو بنانا ہے، وضو کی حاجت ہے، نماز پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے یا واش روم میں جانا ہے، تو اب کیا کرے؟ وہاں سے وہ اٹھا واش روم جانے کے لیے، اب وہ اعتکاف کے باہر نکلا جانے کے لیے، اب راستے میں اگر کسی سے کھڑے ہو کر بات کرنے لگا یا کھڑکی میں جھانکنے لگا یا وہاں دیکھنے لگا، راستے میں کچن پڑا، گھر میں ہی ہے نا کچن ہے تو کچن میں کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے کہ کیا کدھر رکھا ہے، کون کیا بنا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اعتکاف ٹوٹ گیا، سمجھ رہے؟ ہمیں چپ چاپ جانا، چپ چاپ جلدی سے آنا، باہر کھڑے ہو کر کسی سے بات نہیں کرنی، جو بھی بات کرنی ہے اعتکاف کے اندر آنے کے بعد، ہم کسی کو کچھ بولنا ہے تو ہم اعتکاف کے اندر بولیں۔ اعتکاف کے باہر اگر ہم کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں تو ہمارا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ اعتکاف میں بندہ سوچے میں نہا لوں، جمعہ ہے آج، نہیں، اعتکاف میں نہا بھی نہیں سکتا وہ۔ ہاں، اگر کوئی ناپاکی ہو گئی ہے اچانک، ناپاکی سے مراد جیسے احتلام وغیرہ ہو گیا ہے کچھ اس طرح سے، تو اس نے غسل کر لیا، ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ اعتکاف میں جو ہے بندہ جا کے نہائے، یہ اجازت نہیں ہے اس چیز کی۔ کپڑا بدل سکتا ہے، وضو بنانے گیا ہے تو بس اتنا ہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا بندہ اعتکاف کے باہر، سمجھ رہے؟ اگر اعتکاف کے باہر کسی بھی وجہ سے نکلتا ہے، صرف بندہ اعتکاف کے باہر کب نکل سکتا ہے؟ جب اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے اور اس کو کھانا بنا کر خود کے لیے کھانا ہے تو وہ کچن میں گیا، اپنا کھانا بنایا اور کھا لیا، کوئی دینے والا ہی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو بس اتنی دیر کچن میں کھانا کھایا اور نکل کے آ گیا، بنا کر اپنا کھانا لے کے آ گیا۔ اس کے علاوہ اعتکاف سے باہر بار بار اٹھ کے جانا، پلیٹ رکھنے جا رہے ہیں، پانی لینے جا رہے ہیں، کوئی چیز کی اجازت نہیں ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے اپنی جگہ پہ بیٹھنا ہے، آپ کے گھر والے آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کو پانی کھانا لا کے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اعتکاف میں صرف بندہ باہر نکل کر پانی پی سکتا ہے، پانی نہیں پی سکتا، صرف واش روم جا سکتا ہے، وضو بنا سکتا ہے، اپنی حاجت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے جا سکتا ہے اور وضو بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا، جیسے شوہر کے یا امی کے فلاں چیز کہاں رکھی نہیں مل رہی تو ہم کہہ رہے ہیں آ کے دیتی ہوں، ہم اعتکاف سے اٹھ گئے جا کے دینے لگے، نہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اعتکاف کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں جو بتانی تھی۔ اچھا، اعتکاف میں اور کیا کیا کام کر سکتے ہیں؟ دیکھو، بندہ اعتکاف کے اندر بیٹھ کے کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے، اگر کیا کہتے ہیں کپڑا بدلنا ہے تو کپڑے تبدیل بھی کر سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کسی بات وغیرہ کرنی ہے تو بات کر سکتا ہے، لیکن دنیاوی باتیں نہ کرے، کوشش یہ ہو، ٹوٹے گا نہیں دنیاوی باتیں کرنے سے اعتکاف، لیکن بندہ اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے دنیاوی باتیں کرے تو دنیاوی باتیں نہ کرے۔ کوئی دین کی بات ہے، کوئی مشورہ لینا ہے تو انسان اعتکاف کے اندر بیٹھ کر کچھ بات کرنا ہے تو کر سکتا ہے، تیل لگانا ہے سر میں یا عطر لگانا ہے تو یہ بھی لگا سکتا ہے، سمجھ رہے؟ پیروں میں، ہاتھوں میں کہیں درد ہے، تیل وغیرہ لگاتا ہے، درد ہو نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ
اعتکاف کے اندر بیٹھ کے کچھ کپڑا اس کا پھٹ گیا ہے تو کپڑا سل رہا ہے، نہیں بھی پھٹا ہے ایسے بھی وہ سل رہا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سی سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اعتکاف میں ہم یہ سارے کاموں سے دور رہیں۔ جیسے عورتیں ہیں تو اب اعتکاف میں بیٹھی ہیں، اب کسی نے، بھابھی نے، امی نے، بہن نے کچھ لا کے دے دیا، بہن یہ سبزی کاٹ دو، یہ آٹا گوندھ دو، تو اعتکاف کے اندر بیٹھے بیٹھے آپ کر سکتے ہو۔ اچھا اب ہاتھ دھلنے کے لیے باہر نہیں جانا ہے، ہاتھ دھلنے کے لیے بھی اندر ہی کوئی برتن منگوا کے اس میں آپ اپنا ہاتھ دھل لیجیے، لیکن آپ نے اب اتنی بات کے لیے باہر نہیں جانا، صرف واش روم کے لیے اور نہانا بول رہی معاف کرنا، صرف واش روم کے لیے اور وضو بنانے کے لیے ہی بندہ باہر جا سکتا ہے، سمجھ رہے؟ تو اس طرح سے اگر ری خارج ہو گئی ہے نا، تو وضو بنانے کے لیے چلا گیا، بھی ذکر کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، جا سکتا ہے نا۔ اس کے علاوہ اعتکاف کے دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کریں؟ تو اچھی باتیں کریں، اللہ کے بول بولیں، اللہ کے بول سنیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کر لینا، تسبیح پڑھ لینا، ذکر کرنا، نفل نمازیں پڑھنا، دین سیکھنا، اس کی تعلیم دینا، سمجھ رہے ہیں؟ دینی واعظ ہے، دینی نصیحتیں سننا، یہ ساری چیزیں بندہ اعتکاف میں کر سکتا ہے۔ اور اعتکاف کرنے کی جو جگہ ہے تو عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے، ہے نا، ایسی جگہ اعتکاف کرے جہاں 5 وقت وہ نماز پڑھتی ہو، اندر کمرے میں، ہے نا، کوئی جیسے کہ میں نے شروع میں بھی آپ لوگوں کو کہا کہ کوئی ایسے ہم نے پردہ باندھ لیا اگر لوگوں کو آنا جانا ہے نا، اور نہیں تو پھر ایک دم ایک الگ کمرے میں، اگر وہاں کسی کا آنا جانا نہیں تو ہم ایک کمرے میں، بیڈ روم میں کونے میں بیٹھ کے ہم نے اعتکاف کر لیا، سمجھ؟ یہ اس طرح سے اعتکاف کرنا ہے۔ اچھا شادی شدہ عورت کو اعتکاف کرنے سے پہلے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، بغیر اجازت کے اعتکاف نہیں کر سکتی، سمجھ رہے ہیں؟ اگر شوہر کہیں باہر کنٹری رہتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر شوہر پاس میں رہتا ہے تو اجازت لینا ضروری ہے۔ بغیر شوہر کے اگر اجازت کے عورت اعتکاف کرتی ہے تو اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی، سمجھ رہے ہیں؟ اور ناپاکی کی حالت میں عورت اعتکاف نہیں کر سکتی، حیض نفاس کی حالت میں تو اعتکاف مانا ہی نہیں جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اعتکاف کے دوران اگر عورت کو ناپاکی آ جاتی ہے تو اعتکاف فوراً توڑ دینا چاہیے، بعد میں اس کو قضا بھی کرنی پڑے گی۔ یاد رکھے اعتکاف میں اگر ہم عورت کو حیض آ جاتا ہے، ناپاکی آ جاتی ہے تو اس سے قضا، اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا، اس کو قضا کرنی پڑے گی، سمجھ رہے؟ اور گھر میں اچھا کمرہ بہت بڑا ہے، اچھا بڑا کمرہ ہے تو پورے بڑے سے کمرے کا اعتکاف نہیں کرنا ہے، بلکہ گھر میں ایک خاص جگہ پر ایک کونے کی ہم حد مقرر کر دیں کہ بھئی اتنی جگہ سے میں باہر نہیں نکلوں گی، اتنی جگہ میرا اعتکاف ہے، صرف استنجا وضو کے لیے ہی بندہ باہر نکل سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، سمجھ رہے؟ اور اس کے علاوہ کہ کوئی گھر میں دوسرا نہیں ہے جو اس کی مدد کرے، کام کاج میں ہاتھ بٹا سکے، تو ایسی صورت میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا، کھانا پکانا وغیرہ کے لیے بندہ اعتکاف کے حد سے باہر نکلا، مگر کام ختم ہوتے ہی فوراً اعتکاف کی جگہ پر آنا ہے۔ آپ سوچے 2-4 برتن نمٹا دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں، تھوڑا سٹینڈ گھس دوں، تھوڑا گیس پوچھ لوں، نہ، کھانا بنایا اپنے، وہ بھی بہت تام جام نہیں، ہلکا پھلکا کچھ بنایا، فوراً نکل گئے۔ آپ سوچ رہے بھائی سموسہ رول بنا دوں، سموسہ پیٹیز بنا دوں، اور یہ بھی بنا دوں، دہی وڑے بھی بنا دوں، نہ، یہ سب کچھ نہیں، آپ نے بس اتنا کہ بھئی کچھ کھا سکے بندہ، پیٹ بھر جائے، سمجھ رہے؟ انڈا روٹی بنا دیا جلدی سے، سمجھ، دال چاول بنا دیا ہلکا پھلکا، فٹک سے اعتکاف میں آ کے بیٹھ گیا، اس طرح سے۔ تو اعتکاف کے دوران عورتیں کپڑا بھی سی سکتی ہے، کچھ سلائی بنائی ہے وہ بھی کر سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بندہ اعتکاف میں بیٹھے تو دنیا کے سارے جھمیلے اپنے اوپر سے ہٹا دے اور پھر بیٹھے، سمجھ؟ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سب کام کر سکتی ہے عورت اعتکاف میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ سب جھمیلے ہٹا دے اپنے سر سے اور خالص اعتکاف میں بیٹھے۔ اب اچھا کچھ لوگ پوچھتے ہیں اب افطاری کرنے کا ٹائم ہے تو کیا سب کے ساتھ دسترخوان پہ جا سکتی ہے اعتکاف سے اٹھ کر؟ بالکل نہیں، آپ نے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے افطاری کرنی ہے، آپ اٹھ کے لوگوں کے ساتھ دسترخوان پہ نہیں جانا ہے، سمجھ رہے؟ ہاں اگر لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں اعتکاف کے اندر، لوگ سے مراد آپ کے گھر والے، غیر محرم نہیں، اعتکاف میں غیر محرم کے سامنے نہیں جا سکتے، جیسے ہوتا ہے نا جیٹھ کا بیٹا، دیور کا بیٹا، ننند کا بیٹا، یہ سب غیر محرم ہے، یہ سب غیر محرم ہے۔ 2-4 سال کا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر بڑا ہے 8-10-12 سال کا ہے تو سب غیر محرم ہے کہ ہمیں ان کے سامنے نہیں جانا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو 9 سال کا ہے، 12 سال کا ہے تو اپنے آپ کو بچائیں،
7-8 سال کا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن 9-12 سال کا ہے تو ہم اس کے سامنے نہیں جا سکتے، غیر محرم لڑکا وہ، تو صرف محرم کے سامنے، جیسے داماد ہے، ابا ہے، سگا بھائی ہے، شوہر ہے، وہ لوگ دسترخوان پہ بیٹھے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کھا لیا، باہر نکل کے نہیں، وہ ہمارے پاس دسترخوان لگا رہے ہیں اعتکاف کے اندر اور کھا کے نکل گئے تو ٹھیک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اعتکاف میں اپنا یہ کھا لیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، نہیں جتنا ہو سکے ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں نا، تو اس کے آداب تو ہوتے ہیں نا، اس کے دربار کے، ہر بادشاہ کے دربار کے آداب ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ پھر تو وہ رب کریم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے بادشاہ کے کیسے آداب ہوں گے؟ تو ہمیں ان آداب کو ملحوظ رکھنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تھا کچھ اعتکاف کے بارے میں کچھ پوائنٹس تھے جو اکثر لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، آپ کیا کریں، کس طرح کریں، تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، مستحب اعتکاف جو ہے، جو تھوڑے دیر کے لیے بندہ کرتا ہے ایک نماز سے دوسرے نماز تک، تو اس میں اتنا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ایک دن کا اعتکاف ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو یا 24 گھنٹے کا یا 10 دن کا یا 3 دن کا، مطلب 24 گھنٹے کا جو اعتکاف ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ساری شرطیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اعتکاف کی فضیلتوں کو، اس کے ثواب کو عافیت کے ساتھ، اس کی قیمت کو سمجھنے والا بنائے اور حاصل کرنے والا بنائے عافیت کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات، آمین یا رب العالمین۔